روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں تعینات امریکی فوجی داعش دہشت گرد گروہ کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے فوجی افغانستان میں داعش دہشت گرد گروہ سے وابستہ افراد کو ہر قسم کی مدد فراہم کر رہے ہیں، جس میں ہتھیار بھی شامل ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو کے ہیلی کاپٹروں سے داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر کو اس ملک کے مختلف علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے سابق بادشاہ عبداللہ کے بیٹے متعب بن عبداللہ اور 5 دوسرے گرفتار شہزادوں کو تشدد اور زد و کوب کیے جانے اور زخمی حالت میں اسپتال منتقل کرنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 4 نومبر کو درجنوں شہزادوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جسے انہوں نے کرپشن کے خلاف مہم کا نام دیا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق گرفتار شہزادوں میں سے اب تک 17 کو اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے، تاہم تشدد کا شکار ہونے والے شہزادوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی گئی ہے۔ محمد بن سلمان کے حامی بعض سعودی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ شہزادے خودکشی کی کوشش میں زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ تاہم رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ زخمی شہزادوں کے جسم پر فوجی بوٹوں کے نشان بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک اور اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ سعودی حکام نے ڈاکٹروں اور پیرا میڈکس کی ایک ٹیم کو گرفتار شہزادوں کی جبری اقامت گاہ یعنی ریٹس کارٹن ہوٹل میں تعینات کر دیا ہے، تاکہ تشدد کے شکار شہزادوں کو اسپتال منتقل کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ گزشتہ ہفتے آنے والی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب میں 40 سے زیادہ شہزادوں اور اعلیٰ عہدیداروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ سعودی حکام نے بعض گرفتار شہزادوں سے ایک عہد نامے پر دستخط کرانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کے مطابق وہ اپنی دولت اور سرمایہ کا ایک بڑا حصہ حکومت کو واگزار اور محمد بن سلمان کو بطور بادشاہ تسلیم کر کے آزاد ہو سکتے ہیں۔